ہمارا دیش آزاد ہو چکا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی بہن ابھی بھی آزاد نہیں ہیں۔ آپ لوگ جو بولتے ہیں ان کو وہی کرنا پڑتا ہے۔ سوریہ نمسکار نہیں کرنا تو نہیں کریں گے، اس کو ووٹ دینا ہے تو اسی کو دینا ہے۔ نریندر مودی اچھے نہیں ہیں تو وہ نہیں اچھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ کی عدالت جو کہ ہندوستان کا سب سے بڑا شو ہے، اس کے اندر ایک ہندو عورت مولوی صاحب سے سوال کرتی ہے۔ اس کا سوال کیا تھا؟ اس ہندو عورت کا کہنا ہے کہ ہم مسلمان اور ہندو سب نے انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی ہے، لیکن ہم حقیقت میں آزاد نہیں ہوئے۔ آپ جیسے مولوی اور پنڈت جو ہیں، یہ ہمارے ذہنوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں، اور جب ان کا دل کرتا ہے ہم سے دنگا فساد کرواتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں مولوی صاحب کیا آنسر کرتے ہیں، ان کا آنسر کہاں تک ویلڈ ہوتا ہے، کہاں تک اس کی اتھینٹسٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذاکر نائک صاحب نے بھی اس پر جواب دیا ہے، اس پر اپنا ریئیکشن جمع کروایا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہی دیکھیں گے۔ آئیے آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا دیش آزاد ہو چکا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی بہن ابھی بھی آزاد نہیں ہیں۔ آپ لوگ جو بولتے ہیں ان کو وہی کرنا پڑتا ہے۔ سوریہ نمسکار نہیں کرنا تو نہیں کریں گے، اس کو ووٹ دینا ہے تو اسی کو دینا ہے۔ نریندر مودی اچھے نہیں ہیں تو وہ نہیں اچھے ہیں۔ آپ لوگ جو بولتے ہیں وہی وہ آپ سارے مسلمان بھائی بہن مانتے ہیں۔ ان کو کب آزادی ملے گی؟ کب وہ اپنے فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہوں گے؟ آپ لوگ بہت زیادہ ان کو دبا کر رکھتے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ایک ہندو ہونے کے ناطے یا مسلم ہونے کے ناطے میں یہ کوشچن نہیں پوچھ رہی ہوں۔ میرے کو دیکھیے، میں سبزی لیتی ہوں، مسلمان بھائی سے لیتی ہوں، کپڑے سلواتی ہوں، ٹیلر میرا مسلم ہے۔ کوئی میرے کو ایسا نہیں لگتا کہ ہندو مسلم میں ہے کوئی بھی ہونا چاہیے۔ ایسا کنٹروورسی جو ہے یا ایسا جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں سے شروع ہوتا ہے، اور جو عام آدمی اس کا بھگتان کرتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ سر یہ آج کی ڈیٹ میں ہندو مسلمان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک ہی سوال آپ کر لیجیے۔ ایک چندرما کو آپ بھی پوچھتے ہیں، آپ عید کا چاند مانتے ہیں نا، اور ہم بھی ہندو جو ہیں بہنیں کروا چوتھ کا چاند دیکھتے ہیں نا۔ چاند تو ایک ہی ہے نا، چاہے وہ ہندوؤں کا بھی فیسٹیول میں چلتا ہے، مسلم کے بھی فیسٹیول میں ہوتا ہے۔ تو کل کو یہ سکھ اور عیسائی بھی کل کو آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ یہ چاند ہمارا نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا عید کا چاند بدل دیں گے؟ جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ ہم لوگوں نے مسلمانوں کو غلام بنا رکھا ہے یا دبا رکھا ہے، آزادی نہیں ملی، تو ہمارے ہاں تو یہ شکایت ہے کہ مسلمان آگے چلتے ہیں اور ان کے لیڈر پیچھے چلتے ہیں۔ کوئی بھی آج کی تاریخ میں دنیا ایسی بدل چکی ہے، کوئی کسی کی بات ماننے والا نہیں ہے۔ اس بھرانتی کو اپنے دل سے نکال دیجئے، نہ ہندو نہ مسلمان، کوئی کسی کی بات نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے، سب اپنی مرضی کی کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ہے، تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے، تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے، وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں، ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے، لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے، کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اسلام اور کوئی نہیں۔ اسلام مطلب امن حاصل کرنا، اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق۔ لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 ورس نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے، ایک جوڑے سے، آدمی اور عورت کے جوڑے سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقویٰ رکھتا ہے۔ تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں،
سارے انسان ایک ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کی وجہ سے نہیں ہے, جنس کی وجہ سے نہیں ہے, عمر کی وجہ سے نہیں ہے, پیسے کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن ہے تقویٰ کی وجہ سے. تقویٰ مطلب پائٹی, رائچسنس. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ خوف ہے, جو اللہ سے زیادہ قریب ہے, وہ انسان اونچا انسان ہے. نہیں تو سارے انسان یکساں ہے. جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں, کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, وید اور باقی کتاب, اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کاسٹ کو, اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو. برہمن مطلب لرنڈ کاسٹ, ودوان کلاس. شتریہ مطلب وارریئر کاسٹ, سولجرز. اور اپنے تھائی سے, اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا ویشیاس, بزنس کلاس. اور اپنے فیٹ سے, پیر سے پیدا کیا شودرا. اور یہ کاسٹ سسٹم جو لکھا ہے آپ دیکھیں گے منوسمرتی میں ہے, وید میں ہے, یہ اس میں مانتا نہیں ہر ہندو. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کو تقسیم کرتا ہے. ہمارے اسلام میں سارے انسان, چاہے گورا یا کالا, امیر یا غریب, راجا یا فقیر, اللہ کے نزدیک انسان یکساں ہے. اونچا تب ہوتا ہے جب تقویٰ زیادہ ہے تو اور اچھا انسان ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ پیسے سے یا رنگ سے یا جات پات سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. کئی مخلوقات ہیں, سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں, وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے, فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو, چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے, the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو, آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا اور پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق, اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے. کیونکہ باقی لوگ جو پتھر, پہاڑ, جانور یہ سب مسلم ہیں, پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, فرشتے کے پاس چوائس نہیں, جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں, ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے, تو آ گئے ہم وہاں پر, ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ ہے. اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے, بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے.
اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین, جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن, پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر, اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا, بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا, جیسا میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے, کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed. بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں بائبلز have been changed. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے, لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہے, اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا, جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں, میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوہ نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات. جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات پر ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے, نہ کوئی بت ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے.